أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کا مال ہیں اور ہم بھی اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ارواز خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں K2 ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے اس پروگرام رمضان شادمان میں۔ 21 رمضان المبارک، شیر خدا، امیر کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ غدیر کے مقام پر جن کا بازو بلند کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جس کا میں محمد مولا، اس کا علی مولا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب علی اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے تو کیا اس دور کے لوگ اس عبادت سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا، نہیں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی، محمد کے وصی، فاطمہ کے شوہر اور حسنین کریمین کے بابا اور فاتحہ خیبر ہیں۔ احد، بدر، خندق اور خیبر جیسی 62 جنگیں لڑ کر اسلام کی بنیاد کو مزید مضبوط کیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا وقت پورا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں علی، جب تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگی جائے گی تب تمہارا وقت پورا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 19 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز کے وقت کوفے کی ایک مسجد میں سجدے کی حالت میں جب آپ تھے تو ایک ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنی زہریلی تلوار سے آپ کے سر پر ضرب لگائی۔ قضا نے وار بھی کیا تو پشت سر پہ کیا، قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر پہ کیا، مجال کس کی تھی کہ روبروئے علی آئے۔ اور پھر 21 رمضان المبارک کی صبح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا اور شجاعت اور بہادری اور رحم دلی کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے قاتل کو بھی معاف فرمایا۔ کون پہنچائے گا بھلا رزق، کون پہنچائے گا بھلا رزق، علی زخمی ہے، آج کوفے کے یتیموں کی خدا خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے اور حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی، اچھائی اور برائی کا سلسلہ تبھی سے جاری ہے، اور برائی ایک ایسا ناسور ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔
اور ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس برائی کو ختم کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس برائی کی جڑ تک جانا ہوگا۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جب انسانی جسم کسی مرض کا شکار ہوتا ہے تو ڈاکٹرز حضرات سب سے پہلے اس مرض کی جڑ تک پہنچتے ہیں کہ آیا وہ مرض وجود میں کہاں سے آیا، انفیکشن شروع کہاں سے ہوئی۔ تو ہمیں بھی برائی کی جڑ تک جانا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن سڑکوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں راہزنی کی وارداتیں ہوتی ہیں، آپ سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، آپ کا موبائل، سیل فون وغیرہ چھین لیا جاتا ہے۔ اب اس برائی کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص جو یہ برائی کر رہا ہے وہ مجبور ہے ایسا کرنے پر کیونکہ اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، مینز کہ ایک ویلدی سٹیبلٹی معاشرے میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جو برائی ہے یہ جنم لے رہی ہے۔ اس کے بعد ایک برائی وہ ہے جس کی شعور میں یہ چیز نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے۔ اپنے کیتھارسس نکالنے کے لیے کئی لوگ جو ہے نا وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں یا برائی کر بیٹھتے ہیں۔ امریکہ میں جب کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے، وہ کنوکٹ ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ اسے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کی برین واشنگ ہو، پتہ چلے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ جو کیتھارسس ہیں جسے وہ نکالتا ہے وہ کیا اس کے اسپیکٹس ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی ایک تعلیم دینی ہے کہ اپنے جو آپ کے کیتھارسس ہیں ان کو آپ نے کیسے نکالنا ہے۔ بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے۔ آپ خیر آج کل تو پینڈیمک ہے لیکن اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ آپ کیلیگرافی کر سکتے ہیں، آپ پینٹنگز کر سکتے ہیں، آپ اچھی بکس پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ ان طرف برائی کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوگا۔ اور تیسری جو برائی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی برائی کا صلہ برائی سے نہیں دینا۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہی اچھا کریں، بلکہ کہتے ہیں نا کہ کائنڈنیس نیور ریٹرن کائنڈنیس، ان فیکٹ پاس اٹ آن۔ اچھائی کو جو ہے نا اس کو پھیلائیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میری مطلب میں سمجھا کہ شاید مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ تو ابھی ہم بتدریج اب آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور آ کر کے پھر سے انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے پیکج دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مناسبت سے، اور یہ پیکج تھا نائلہ جاوید کا۔ ناظرین، مولا علی جن کا ایک ایک اقوال زرعی ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہے، آپ علم کا خزانہ تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ مولا علی یہ بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ آپ نے فٹ سے جواب دیا کہ جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ مولا علی آپ زمین پر بیٹھنا بہت پسند فرماتے ہیں، تو جواب میں فرمایا کہ ہاں، میں واقعی زمین پر بیٹھنا پسند فرماتا ہوں کیونکہ یہاں سے میں نیچے نہیں گر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال آپ نے سن لیا کہ وہ کون سی صورت ہے قرآن کریم کی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے نام سے منسوب ہے۔ ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار ہے۔ ہمیں کال کیجیے گا 0518094521۔ اس سے پہلے کہ میں سپانسرز کا ذکر کروں تو چلتے ہیں اپنے کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ احمد شیر صاحب کے پاس آج کیا ہے ہمارے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج جیسے ایز یوزول ہمیں سپانسر کیا ہے کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بنسپتی بنانے والوں نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وٹامن اے این جی سے بھرپور ہے اور کولیسٹرول فری، آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ آپ چاہے تو آپ اس میں فرائنگ کریں، کچھ بھی کر لیں، تو لہٰذا انہی کے آئل میں آج بریانی بنے گی، اور بریانی فرمائش تھی اسپائسی والی بریانی، تو اسپائسی چکن بریانی بنے گی، اور ساتھ میں جو ہے جو میرے پاس سیکنڈ سپانسر ہے وہ المویز فوڈ ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ المویز فوڈ جو گڑ بناتا ہے حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق بناتا ہے، اور پیک کیا گیا ایسا گڑ جو کہ بالکل آسانی سے آپ کیری کر سکتے ہیں، اور تازہ گنے کے رس سے بنایا گیا گڑ ہے،
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے آپ مختلف قسم کے سنیکس اس سے بنا سکتے ہیں. آپ چاہے تو آپ سویٹ ڈشز بھی بنا سکتے ہیں. تو آج اسی گڑ سے ہم بنائیں گے میٹھی وہی گڑ والی سوئیاں لیکن دودھ کے بغیر, جو عموماً پہلے کبھی بنتی تھی. دودھ تو بعد میں شیر خورما آ گیا اور شیر خورما کل جو آپ نے سابودانہ بنایا تھا وہ بھی بہت زبردست تھا. سابودانہ اچھا بنا تھا, چلیں شکریہ. اور اس کے ساتھ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ گڑ جو ہے آپ کو دیر پا توانائی دیتا ہے, قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے, ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے. سو مویز گڑ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ بچے جو ویسے کوئی چاکلیٹ وغیرہ لینا چاہیں تو انہی کی طرح, جو چونکہ پیکنگ اس کی اتنی اچھی ہے کہ ان کو لے کے آپ دے سکتے ہیں. تو یہ والا آپ ان کو دلائیں. اسی میں ہم آج سوئیاں بنائیں گے میٹھی والی, ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو ہمارے پاس ریسیپی ہے, جب بریانی ہو تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے ساتھ سیلڈ اور رائتا ہونا چاہیے, تو سیلڈ اور رائتا بھی ہوگا. تھینک یو جی احمد بھائی, آپ نے بہت زبردست باتیں کی اور اب ہمیں جو ہے انتظار رہے گا جی کیا پک رہا ہے. جی تو ناظرین, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب عید الفطر جو ہے وہ بالکل قریب ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد تو ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن بھی لگ جائے گا, جو کہ یقیناً ہماری اپنے ہی لیے بہت بہتر ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر زندگی رہی, خیریت سے رہے, صحت رہی, تو ایسی بہت ساری عیدیں ہم منائیں گے. یہاں پر ہمارے پاس ایک کالر ہیں, تو چل کر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بھائی جان کیسے ہیں آپ سر؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں آپ, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا. ہم کراچی سے بول رہے ہیں بھائی. اچھا جی, تھینک یو, بہت شکریہ. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کراچی سے بول رہے ہیں بھائی. کراچی سے, کیا نام بتایا؟ جی وحید بھائی. اچھا وحید بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ بہت اچھی ڈریسنگ کر رہے ہیں, بہت اچھا بول رہے ہیں, انٹرو بھی بہت اچھا بولا آپ نے ماشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ میں بس اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے. بہت اچھا پروگرام کر رہے, دل جیت لیا آپ نے بھیا. جی دل جیت لیا آپ نے ہمارا کراچی والوں کا. آپ جواب دیں تو آپ کے لیے پھر گفٹ بھیجتے ہیں. جواب تھا یہ کہ 30ویں سپارے کی سورۃ قریش. جی آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے. 30ویں سپارے کی سورۃ قریش. اچھا جی, آپ نے جواب دیا سورۃ القریش. ٹھیک ہے بھائی صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کا جواب ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور پروگرام کے اینڈ میں ہم بتائیں گے کہ جیتنے والے خوش نصیب کون ہے, اصل جواب کیا ہے. جی تو یہ تھے ہمارے ساتھ کالر. تو میں بات کر رہا تھا کہ اب چونکہ عید الفطر آ رہی ہے تو یقیناً دن بھی کم ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہو جائے گا. تو خدا را رش مت کیجئے. اگر ایک عید پر ہمارے اپنے بچے نہیں کوئی نئے کپڑے پہنیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہو جائے گی. یہ ایک عجیب سی ایک ٹریڈیشن ہے, ایک ریت ہے. بچوں کو اچھا لگتا ہے لیکن تب اچھا لگے جب حالات سازگار ہوں. تو گھر پہ رہیے, کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بالکل رش آبز میں جائیں, اور کیونکہ اب گرمی بھی بڑھ گئی ہے تو ذرا اپنا خیال رکھیے. جی تو میں سپانسرز کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. ہمارے جو اکثر, جی ایک اور کالر ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارباز بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, اپنا نام بتائیے. رابعہ آصف کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, بہت پیارا پروگرام ہے. کتنا آپ کو اپریشیٹ کروں, بہت زیادہ پیارا بولتے ہیں اور آج تو واقعی آپ نے کمال ہی کر دی ہے. ارے تھینک یو جی, بہت شکریہ. بس آپ کی محبت ہے. ہم کراچی والے تو آپ کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھا جا رہا ہے, اور خاص کر ہمارے گھر میں تو جیسے ہی ٹی وی لگتا ہے ہم آپ کا پروگرام بہت باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. میں تقریباً روزانہ کال بھی کر رہی ہوں. تو آج کے سوال کا جواب دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر جو سورت ہے وہ ہے سورۃ القریش. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا سب سے پہلے تو, اور پھر اس کے بعد آپ نے جواب دیا تو ہم آپ کا یہ آنسر نوٹ کر لیتے ہیں اور پروگرام کے آخر میں پھر آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ جی, تھینکس فار کالنگ. آپ کی محبت ہے جی, آپ لوگ اتنا محبت کرتے ہیں, حالانکہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, اور اچھا لگتا ہے جب اپریسیشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک تھوڑا سا انکریجمنٹ آتی ہے. اور انکریجمنٹ آپ کی یہ اکیلے کی نہیں ہے, میں اس کا سہرا K2 TV کی ایڈمنسٹریشن کو دینا چاہوں گا, جنہوں نے مجھے اتنا ایک کمفرٹ زون دیا, مجھے بالکل ایک کمفرٹیبل ایمبیانس دیا. میری جو ٹیم ہے, جتنے بھی ممبرز ہیں, میرے کیمرہ مینز ہیں, میرے پروڈیوسر ہیں فرحت عباسی صاحب ہیں, احمد بھائی ہیں, جتنے بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں,
جن کی بدولت یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، تو یہ بیسیکلی ان کا کریڈٹ ہے. انہوں نے اتنا کمفرٹیبلی مجھے ویلکم کیا تو شاید میں اتنا کمفرٹیبل ہوں. بہت شکریہ جی. جی تو ہمارے جو اسپانسرز ہیں مین، وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے کالر ونرز ہوتے ہیں ان کو ہم صفا گولڈن آکس ریزیڈنس اینڈ مال کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو مین اسپانسرز ہیں اس میں ہے میزان کینولا آئل برانڈز بنانے والے، اسلام آباد ٹی بنانے والے، مغلیہ نمکو والے جن کی یہ خوبصورت بائک یہاں پر کھڑی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ہاؤس آف کالار باسمتی رائس، یہ ہمارے مین اسپانسرز ہیں. تو ناظرین پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان شادمان میں. اور بریک کے دوران ہمارے گیسٹ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے تو میں ان کا انٹروڈکشن آپ سے کرواتا چلوں. ہماری جو پہلی گیسٹ ہیں رخسار نام ہے ان کا، اینڈ شی از اے مینیجر میچ میکنگ .pk، ان کا ایک ادارہ ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں فاطمہ عظیم جی، اور یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی شو جی. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، اٹس این آنر ٹو بی ہیئر. آپ سے شروع کرتے ہیں جی. جی تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونیٹی، اور بہت خوشی ہے مجھے جوائن کرنے میں آپ کو. مائی پلیئر جی، آپ آئیں، بہت اچھی بات ہے. تھینک یو. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بیسیکلی یہ جو باڈی ہے، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ادارہ ہے. یہ کیا رن کرتا ہے؟ کیا مطلب مجھے تو پتہ ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا. اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بریف کر دیجیے. دیکھیے بزنس کمیونٹی کا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، اسپیشلی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد چیپٹر جو ہے یہ ایک بہت اسٹرانگ چیپٹر ہے، اور یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر فیڈرل ایریا کے اندر ہے. یہ اسٹریچ اس کا بہت بڑا ہے، رائٹ فرام دا اسمال ٹریڈرز اپ ٹو دی بگ انڈسٹریز جو ہیں، ان کی کمپلیٹ جتنی بھی پرابلمس ہیں ان کو لک آفٹر کرنا. فردر مور جو آگے پلان کرنا چاہ رہے ہیں مزید کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ٹو دی پاکستان کے لیے جو بہتری کی طرف جو قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر پروویژنس مزید تلاش کرنا. اور یہ ایک کانسٹنٹلی آن گوئنگ پروسیس ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ابھی ہمارے جو نئے پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں، ہی از اے ویری ینگ، ویری انرجیٹک، اور وہ ایک بہت ہی ایک ریولیوشنائز کر کے چیزیں آگے لے کے چل رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی انڈسٹری ہے یا بڑی انڈسٹری ہے. اور فردر مور جو بھی پرابلمس جو فیس ہو رہے ہیں ہمیں، اس کو وہ کمپلیٹلی کوریج اپنی امبریلا کے انڈر لے رہے ہیں. ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات ہے. وہی بات ہو رہی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنے پیرامیٹرز میں رہ کر کام کر رہا ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پینڈیمک ہے، سارا ہے. اب ہمارے ساتھ ہیں شو میں، ہم مزید بھی آپ سے بات کریں گے. رخسار جی کہتے ہیں کہ جی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور ان کو آپ ترتیب دیتی ہیں. بالکل کچھ ایسا ہی مکس اینڈ میچ کرتے ہیں میچ میکنگ. میچ شادی.pk بیسیکلی کمپنی ہے ہماری، شادی.pk، اور وہاں پہ ہم لوگ میچ میکنگ کا کام کرتے ہیں. ہمارا لوگو ہے، آپ رجسٹر کریں، ہم رشتہ جوڑیں گے. بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کام بڑا رسکی بھی ہے. بالکل رسک کس چیز میں نہیں ہے؟ رسک تو ہر جگہ بھی ہے، رسک تو ہر چیز میں ہے، لیکن یہ ذرا کچھ تھوڑا اور ٹائپ کا رسک ہے جو میرا خیال ہے کہ that will be like staying with you for the rest of your life. تو کیسے آپ اپروچ کرتے ہیں، لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں، پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن ارباز. اچھا، ہمارا پروسیس جو ہے سنس ڈیجیٹل ایج ہے، ایوری بڈی از لائک، ہر بندہ اویئر ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے. فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ہر قسم کا میڈیم اویلیبل ہے. تو ہمارا جو طریقہ کار ہے دیٹ از ویری سمپل. آپ رجسٹر کرتے ہیں ود یور نیم اینڈ ود یور ای میل اینڈ یور ڈیٹ آف برتھ. یہ 2-3 چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم آپ کا ایک ڈیٹیلڈ پروفائل بناتے ہیں، اور ہم نے ہماری کمپنی میں ہر چیز کا ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ کر کے اس کو بڑے سسٹمائز طریقے سے رکھا ہوا ہے. پہلے وہ والا دور ہوتا تھا، ایک بیگ ہوتا تھا ایک آنٹی کے پاس، اس میں 4-5 تصویریں ہوتی تھیں، اور وہ تصویریں سب لوگوں کو دکھائی جاتی تھیں. اور ہم لوگ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ کر رہے ہیں کہ پرائیویسی کا بہت خیال رکھ رہے ہیں.
آپ کی پرائیویسی ہے, میری پرائیویسی, ہمارے جو بھی کلائنٹ آتے ہیں ہم ان کی پرمیشن کے بغیر ان کی انفارمیشن ایک کلائنٹ سے دوسرے کلائنٹ کے پاس شیئر نہیں کرتے. اچھا, میں نے رسکی اس لیے بولا کہ دیکھیں اب عموماً لوگ بتاتے کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے, اب بظاہر تو آپ کو کوئی بھی کچھ بتا دیتا ہے, تو آپ اس کی ویریفیکیشن پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے, تبھی آپ دوسری پارٹی کو اپروچ کرتے ہیں. جی پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے, اور اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ویکلی بیسس پہ اوپر جو پروپوزلز بھیج رہے ہوتے ہیں یہ کلائنٹ کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ کب وہ اس اپنے پروپوزل کو شارٹ لسٹ کرتا ہے, اس کے اوپر پراپر بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں ہم لوگ, وچ از ویری نیسیسری. اچھا جی چلیں جی, بڑی اچھی بات ہے. تو کیا نارملی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, مردوں کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے اور خواتین کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ارباز, ایکچولی یہ ہے کہ دیر از اے گڈ سائڈ آف دا میڈیا اینڈ دیر از اے بیڈ سائڈ آف دا میڈیا ایز ویل. اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ہوپس ہے نا وہ دونوں پارٹیز میں ہے. کسی ایک لڑکی کی طرف, لڑکیوں کی طرف داری نہیں کروں گی اور لڑکوں کے لیے نہیں بولوں گی, لیکن دونوں طرح سے ہم جو دیکھتے ہیں آن ڈیلی بیسس ان ریئلسٹک اپروچ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے, کہ بس ایک سفید گھوڑے پہ میرا شہزادہ آئے گا اور آ کے مجھے لے جائے گا, یہ جو اپروچ ہے نا وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. ریئلسٹکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بڑے انٹرسٹنگ کوسچن میرے ذہن میں آ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھتا چلوں گا. فاطمہ جی سے میں پوچھوں گا کہ آپ کی جو فیلڈ ہے تو اس میں کیا انوویشنز ہو رہی ہیں اوئنگ ٹو دا پینڈیمک, اور اس کے بعد بھی آپ مطلب ایک عام جو پبلک ہے, جو عام لوگ ہیں, ان تک آپ لوگوں کا کیا مطلب بینیفٹ آ رہا ہے؟ دیکھیے پینڈیمک جو ہے نا یہ بہت بری طرح, آپ کو پتہ ہے کہ پوری نیشن کو, رادر آل اوور دا ورلڈ, لیکن میں تو پرٹیکولرلی پاکستان کی بات کروں گی, بہت بری طرح ہرٹ ہوا ہے. اور بزنسز جو ہیں بے تحاشا انہوں نے سفر کیا ہے. ٹائمنگز جو ہیں وہ بھی اب بہت ریسٹرکٹیڈ ہے. ود دی پیسج آف ٹائم ہر چیز مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی جو کامن ایک جو بزنس کرنے والا ایک عام مڈل کلاس کا جو طبقہ جو بزنس کے اندر ہے, اس کے لیے تو نیچرلی یہ رینٹڈ پراپرٹیز ہیں, اس کا رینٹلز ضرور جانے ہیں, الیکٹرسٹی کی ضرور انہوں نے دینی ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی ایسی سچ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ہیلپ یا کسی قسم کی ایک شیلٹر پروٹیکشن ابھی تک نہیں ہے. ظاہر ہے خود ہی اپنے آن دیئر اون ہی جو بھی کرنا ہے وہ اپنے اوپر ہی کرنا ہے, اور ظاہر پیرامیٹرز بہت ہی شرنک ہو گئے. تو اس ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر نیچرلی چیمبر نے بہت کوشش کی, اسٹرگل کیا ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ایس او پیز جو ہیں وہ کمپلیٹلی فالو ہوں, اور ایس او پیز کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ یہ اجازت دے دے کہ ٹائمنگز کچھ بڑھ جائیں, کیونکہ اس پیریڈ میں سب سے زیادہ جو ہے عید کا پیریڈ ہوتا ہے, لوگوں کی شاپنگز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب اس پیریڈ کے اندر بھی یہ ریسٹرکشنز ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی 2 days آف بھی ہیں, وہ بھی بہت بری طرح افیکٹ کر رہا ہے. تو ایکچولی جو بزنس کلاس ہے وہ تو بہت بری طرح سفر کر رہی ہے, اینڈ کانسٹنٹلی یہ چیز ان دی نالج آف دا گورنمنٹ اینڈ آل دی ویریس ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی نالج میں یہ بات ہے, لیکن ان کے آگے یہ مجبوری ہے کہ نیچرلی نیچرل پیراڈیمک ہے اور اس کو نیچرلی یہ اتنا بری طرح اسپریڈ ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, جیسے کہ ویریس ہمارے ہمسائے ملک میں ہو رہا ہے, تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ سچویشن ہے. ہمارے جو ممبرز ہیں وہ چیمبر کے وہ اپروکسیمیٹلی 5000 کے قریب ممبرز ہیں, اور یہ ممبرز جو ہیں یہ ایک ہماری بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے, اور یہ ممبرز جو ہماری اسٹرینگتھ یہی سارا کچھ چلا رہی ہے, اور اس کا لک آفٹر کرنا, اس کو اس کی حفاظت کرنا وہ چیمبر کی ایک بہت اولین ذمہ داری ہے. بالکل صحیح فرمایا. اصل چیز ہے ڈٹرمنیشن, کہ نیچرل ڈیزاسٹر تو ہے لیکن the thing is کہ آپ کی جب ڈٹرمنیشن ہوگی تو ہر چیز چلتی رہے گی. تھوڑی سی سپیڈ اس کی سلو ہو جائے گی لیکن وہ چلتی رہے گی. یہ ایک مین بڑی اچھی بات ہے. جی رخسار جی, تو یہ بتائیے کہ ڈیفینیٹلی عام بھی ریلیشن شپس میں پرابلمز ہو جاتی ہیں, تو ریشو کیا ہے آپ کی سکسیزفل ریلیشن شپس بنانے میں, اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا کوئی ناچاکی ہوتی ہے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑتا ہے؟
دیکھیے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ یہ چیز تو ایک پارٹ ہے اور یہ چیز چلے گی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ ریشو بہت بہت کم ہے. اٹس بن لائک 6.5 years آئی بین اے پارٹ آف shadi.pk. ٹھیک ہے، میں نے الحمدللہ کوئی ایسا کیس ابھی تک اپنے اس انٹائر ٹینیور میں نہیں کیٹر کیا کہ 2 لوگ میرے پاس آ کے انہوں نے کہا ہو کہ جی انہوں نے ہمیں ملوایا تھا، ان کو پوچھو پہلے. ٹھیک ہے، وہ اس کا ریزن کیوں ہے، میں ریزن بتاتی ہوں. عموماً ویسے ہوتا ہے دیکھیں وہ تو بلڈ ریلیشنز میں جو آپ کے فیملی ریلیشنز جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر بھی سم ٹائمز آپ 2 لوگوں کی بات نہیں بن پاتی ان دا لانگ رن، جو ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں. بالکل ہوتا ہے. اچھا ہمارا یہ ریشو کم کیوں ہے، میں آپ کو اس کی ایک لاجیکل جسٹیفیکیشن دیتی ہوں. اب ہمارے پاس سسٹم ہے پارٹنر پریفرنسز کا. ٹھیک ہے، میں ہوں، میری ایک ذہن میں ایک اسکیچ ہے کہ میرا پارٹنر ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور XYZ کوئی بھی پارٹی ہے وہ بھی اپنے ذہن میں ایک اسکیچ رکھ رہی ہے. تو ہم ان دونوں اسکیچز کو جو پارٹنر پریفرنسز ہیں ان کو ملا کے آپ کو جو پروپوزل دیتے ہیں وہ اس کے مطابق دیتے ہیں بیسیکلی. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گی کہ آئی بلانگ ٹو اے کشمیری فیملی تو مجھے میری پریفرنس ہے کہ مجھے کشمیری فیملی سے ہی پروپوزل ملے تو مجھے پٹھان نہیں دکھایا جائے گا، یا نو آفینس ٹو اینی کلچر، لیکن مجھے وہی چیز شو کی جائے گی جو میری پریفرنس ہوگی. نہیں، بڑی اچھی بات آپ نے کہی، اور آپ اپنے اس جو آپ کا یہ پروفیشن ہے آپ اس میں رہ کر ایک بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. لائک کل ہمارے پاس اس پروگرام میں جو گیسٹ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یار دیکھیں ہماری پریفرنسز کیا ہوتی ہے عموماً جب ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، لڑکی گوری ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے. اچھا اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ باقی چیزوں کو نلیفائی کر دیتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ آپ اس چیز کو اگر تھوڑا سا فوکس کریں، ایمفسس کریں اس پہ، سیکنڈری آپشن رکھیں نا، کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ پروموٹ کریں کہ دیکھیں وہ چیزیں تو ہیں ضروری ہیں، لیکن سب سے پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہو، فیملی ایجوکیٹڈ ہو. اگر ایک عورت ماں اگر ایجوکیٹڈ ہے تو اٹ مینس کہ ایک پورا کنبہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی طرف آئے گا، ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے، اویئرنیس آئے گی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل بالکل. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا یہ ایک پروموشن کریں ذرا اپنے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں کو ذرا قائل کریں. دیکھیں ہم لوگ اس چیز پہ یہی پریفر کرتے ہیں، یوزلی جو ینگ لاٹ ہے نا، جو ینگ جنریشن ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتی. وہ ہم جب ان کی رجسٹریشن کراتے ہیں، میں نے کبھی بہت کم ونس ان اے بلو مون میں نے کسی ینگ لڑکی یا لڑکے سے سنا ہو کہ جی مجھے تو لڑکی بہت گوری چاہیے. یہ جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ یار ہم نے سوسائٹی میں دکھانا ہے، ہم کیا کوئی ساملی بہو، استغفر اللہ، ساملی بہو کیسے لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسٹینڈرڈس ہمارے میڈیا نے سیٹ کیے ہیں نا، بالکل صحیح کہا. تو فیئر اینڈ لولی ہم ہی تو لیتے نا، اور تو کوئی نہیں لیتا. آپ کا میڈیا انوالو ہو گیا جی. ہاں جی بالکل، یہ تو ہے، یہ تو ہے. میڈیا کے پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں. میڈیا ہے تو ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو، میڈیا کا پلیٹ فارم ہے تو بتا پا رہے ہیں. ایک ارینج میرج ہوتی ہے، بالکل، مطلب دو فیملیز کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے یہ سب کچھ. دس از اے کائنڈ آف لوڈ ارینج میرج. کیوں؟ کیونکہ آپ دونوں پارٹنرز پہلے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں نا. آپ لوگ پہلے بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آئی ایم اوکے فار دس پرسن، مجھے یہ بندہ سمجھ میں آتا ہے، تبھی وہ میچ میکر آپ دونوں کی کمیونیکیشن کرواتے ہیں. یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ بھائی وہ بس ہماری جو ڈیوٹی تھی، ہماری ذمہ داری تھی شادی کرانا، اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں نا ہمارا ذمہ توش پوش. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں. ہم تو کب تک آپ کی جو ہے نا وہ جیسے ایک لائف ٹائم گارنٹی ہوتی ہے، آپ کو چیز خریدتے ہیں، لائف ٹائم گارنٹی تو آپ کی اس ریلیشن شپ کی کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ 6 مہینے، سال؟ سوائے فارم کے لائف ٹائم گارنٹی مجھے نہیں لگتا کوئی چیز دے رہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ٹو سم ایکسٹینڈ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم جب دو لوگوں کا میچ کرا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ انوالو ہوں اس سارے پروسیس میں نا، کیونکہ ایک سرٹن فی ہے، وہ فی دے کے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہاں جی ہم نے فی دے دیا بس اب سب وہی سنبھالیں گے. تو اپنی انوالومنٹ ضرور رکھنی چاہیے. بالکل صحیح کہا. رمضان مبارک چل رہا ہے تو رمضان کیسے گزرتا ہے؟ ظاہر ہے گھر میں بھی فیملی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت کم ٹائم ملتا ہے فیملی کے لیے، بہت کم ٹائم. ارے تو کیونکہ کمٹمنٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور لیکن جو بھی ٹائم ملتا ہے میں اس کو بہت ہی ویلیو ایڈڈ ٹائم سمجھتی ہوں، اور بہت شکر اللہ کا ادا کرتی ہوں کہ یہ ویلیو ایڈڈ ٹائم مل گیا ہے، اور اس کو جتنا بھرپور طریقے سے میں اس کو انجوائے کر سکتی ہوں میں انجوائے کرتی ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے. میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ایک انیشیٹو لینا پڑے گا کہ اب اتنا سوشل میڈیا کا ہے، اتنی انفلوئنس ہو گیا ہے کہ فیملی جو ہے نا آپس میں انٹریکشن ختم ہو گئی ہے. ایک بہن ایک کمرے میں ہے، بھائی دوسرے کمرے میں ہے،
मुलाकात नहीं हो रही, टेक्स्ट हो रहे हैं, मैसेजेस हो रहे क्योंकि हैं, आज इवन के नौकरों को मैसेजेस हो रहे हैं किचन में कि ये चीज़ दे दो। तो मेरा ख्याल है कि बीइंग लाइक आप फैमिली के जो मतलब सरपरस्त हैं, तो उनका मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक वो बनता है कि वो बच्चों को इस तरफ अब राग़िब करें कि बेटा नहीं, वो बच्चे तो बहुत राग़िब होने के लिए तैयार हैं और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक द चिल्ड्रन आर वेरी वेरी गुड चिल्ड्रन, और लेकिन उनके आगे से इतनी कमिटमेंट्स हैं बिकॉज असाइनमेंट्स हैं और ऑनलाइन पढ़ाई है, तो वो सारे वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनके भी हैं, एंड देन उन्होंने अपना जो काम करना होता है, तो यू नो उसमें भी जो थोड़ा टाइम मिलता है आई थिंक वो जितनी खूबसूरती से स्पेंड हो जाए वो बहुत वैल्यूबल है, रादर देन ज़्यादा टाइम हो और इतनी बेजारी आ जाए, तो वो नहीं होता। आई थिंक बहुत ही नहीं, मेरा ख्याल है कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की तरफ से एक ऐसा तोहफ़ा है हमारे लिए कि अफ्तार का एक ऐसा वक्त होता है कि जहाँ पर पूरी फैमिली बैठकर आपस में बाकी सारे दुनियावी मामला छोड़कर आपस की कुछ बात कर लें, आपस की प्रॉब्लम डिस्कस कर लें, कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बात कर लें, तो एक इंटरेक्शन भी रहेगी और मेरा ख्याल है कि प्यार भी बढ़ेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी और सारी है और भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है पकवान की। तो अहमद भाई जी ये जो चिकन बिरयानी बन रही है उसके लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया। क्या किया कि सबसे पहले मैंने कश्मीर कुकिंग ऑयल लिया 1 कप, उसमें 2 अदद प्याज को हल्का ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद उसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट शामिल किया और साथ में चिकन शामिल कर दिया, बिरयानी मसाला शामिल किया और ये देखें कि चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। दूसरे साइड पे मैंने ये किया कि 3 गिलास मेरे पास चावल हैं, उनमें से 4.5 गिलास पानी शामिल किया, गरम किया। गरम करने के बाद उसमें 1 छोटा चम्मच नमक का शामिल किया। ये भी स्टीम होंगे और अमूमन लोग बिरयानी इस तरह बनाते हैं कि पहले चावल को स्टीम करते हैं फिर उसके बाद दम लगाते हैं, मैं साथ ही लगा देता हूँ। तो दूसरी साइड पे इसकी गार्निशिंग जो है वो लेमन की, पुदीने की, धनिए की, सब्ज़ मिर्च की और सब्ज़ धनिए की, इसकी गार्निशिंग है वो भी इसी में हम शामिल करेंगे। तो पहले चावल होंगे, फिर उसके बाद ये चिकन होगा, चिकन के बाद ये हमारे पास जो चारों चीज़ें कटी हुई पड़ी हैं ये डालेंगे, ठीक है, और फिर दम कर देंगे। चलो जी, ये तो हो गया ये हमारे किचन का हाल और प्रोग्राम को जी बढ़ाते हैं। लेकिन नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में, हाय आँखों में नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे और हश्र में उनकी, हाँ उनकी हश्र में उनकी शफात के हवाले होंगे, हश्र में उनकी शफात के हवाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे और नज़ा में उनके तसव्वुर से मुक़द्दर चौंका, नज़ा में उनके तसव्वुर से मुक़द्दर चौंका, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे
اور خلد میں بھی نظر، ہاں خلد میں بھی نظر آتی ہے دیوانوں کی کتار، خلد میں بھی نظر آتی ہے دیوانوں کی کتار، میرے سرکار کے سب چاہنے والے ہوں گے، میرے سرکار کے سب چاہنے والے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور عقل والے نا 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 عقل والے نا سمجھ پائے جنوں کے آداب، عقل والے نا سمجھ پائے جنوں کے آداب، ان کے دیوانوں کے انداز نرالے ہوں گے، ان کے دیوانوں کے انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ بہت خوب، یہ خوبصورت کلام پاک آپ نے سنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناظرین ان سے چل کر گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ بزنس بیک بون ہے کسی بھی ملک کے لیے، جو بزنس انڈسٹری ہے۔ جی اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ اسلام آباد کی جو چیمبر آف کامرس ہے، لاہور کی الگ ہے، کراچی کی پھر الگ ہے، کیا اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ وائز یہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں یا سٹی وائز؟ یا سٹی وائز تو ڈسٹنگوش نہیں ہوتی، لیکن جیسے فیصل آباد ہے، وہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل ہب ہے، اس کا ظاہر ہے اپنا چیمبر ہے۔ سیالکوٹ ہے، وہ ایک اگین بہت بڑا انڈسٹریل ہب ہے، اور اتنی اور بہت اسٹرانگ ہے، اتنی اچھی وہاں سے آپ کو مطلب پاکستان از پراؤڈ آف جو بھی وہاں سے وہ لوگ کا ویریس چیزیں جو پروڈیوس ہو رہی ہیں، اور کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ مینٹین ہو رہا ہے، اور اس سے نیچرلی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آپ کے بڑھ رہے ہیں۔ اور اب فیصل آباد ہے، یہ جتنے بھی یہ علاقے ان کے اپنے چیمبرز ہیں، اور وہ سب مل کے بیٹرمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر ایریا میں جو بزنس کمیونٹی کام کر رہی ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ باقی بھی جو ہماری چیمبر آف کامرسز انڈسٹریز ہیں وہ بھی اتنی اسٹرانگ ہو جتنی کی سیالکوٹ ہے۔ انہوں نے دیکھیں نا اپنا ایئر لائن، جی اپنی ایئر لائن سیال ایئر لائن آ گیا ہے، اور ایک بڑی اسٹرانگ انڈسٹری ہے۔ جی سب ہر ایک چیمبر جو ہے وہ اپنے ایریا کو لک آفٹر کرتا ہے، اور ان کے جو بھی بزنس کی پرابلمس ہیں ان کو ریزالو کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور چل کر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم تحسین بھائی، ناظرین میں پہلے تو ان کا تعارف کراتا چلوں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی محسن ہیں ہمارے، اور پوری پاکستان کی آواز ہیں، اور میوزک انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام، تحسین جاوید صاحب۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں بات؟ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو دا شو۔ تحسین بھائی کیسے ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سناؤ؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ سنائیے کیسا چل رہا ہے رمضان؟ رمضان بس برکتیں برکتیں ہیں، رحمتیں رحمتیں ہیں، بہت ہی خوش ہوں کہ رمضان میں پاکستان میں ہوں۔ ہاں جی بالکل، اتفاق سے آپ اس مرتبہ پاکستان میں ہیں، اور اب آج کل آپ کو سر بہت زیادہ کرکٹ گراؤنڈ میں دیکھا جا رہا ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ہاں وہ ایکچولی کیا ہے کہ کرکٹ میرا پیشن ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ آپ اتنے پیشنیٹ ہو، کرکٹر ہو، اور آپ جیسے اور جتنے
दूसरे आर्टिस्ट हम लोगों के सारे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उन सबको क्रिकेट का शौक़ होता है। रमज़ान वैसे भी रमज़ान आती है तो इबादत के अलावा जो चीज़ ज़्यादा दिल करता है वो क्रिकेट का ही करता है, जब भी अगर ज़रा मौका मिल जाए तो उस हवाले से मुझे मौका मिल गया और मैंने बहुत अपनी टीम जो है एक्टिव कर दी। फिर मोइन खान एकेडमी, थैंकफुल टू देम, DHA स्पोर्ट्स क्लब के, उन्होंने पूरा ग्राउंड हमें दे दिया है, नेट दे दिया है, और लाइट लगा के और सैरियाँ करा के अब पूरे अरेंजमेंट होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। एंड थैंक यू वेरी मच कि जब भी तुम्हें बुलाते हैं आ जाते हो। तुम तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर हो और तुम्हें साथ हो के तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप जो मुझे अपडेट्स भेजते रहते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ कि क्रिकेट ग्राउंड में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो मुझे बहुत थोड़ी सी जेलसी भी फील होती है कि यार आप लोग कितनी हेल्दी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं माशाल्लाह। और अब चूँकि रमज़ानुल मुबारक है तो यकीनन सहरी तक तो जागते होंगे। और फिर मोइन खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी जो अकेडमी है और आपने वो मतलब है कि अपने जो आर्टिस्ट भाई हैं उनके लिए आपने वक्फ कर दी हुई है, वो जब चाहे वहाँ जाकर वो खेल सकते हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है तहसीन भाई, मैं आपको देना चाहूँगा कि बेसिक चीज़ होता है एक्यूमुलेट करना, एक पॉइंट पे सबको लेके आना, तो वो आप ही लेकर आते हैं। बस वो मेरा क्रेडिट इतना नहीं है, सबका क्रेडिट ज़्यादा है कि सब वो एक बीइंग एन आर्टिस्ट थोड़ी सी एक सीनियरिटी का भी एक तो है ही, कैप्टन की अपनी एक वो होती है, लेकिन सीनियरिटी की वजह से भी वो सब प्यार मोहब्बत में जिस तरह को कर लेते हैं और एक जगह पे इकट्ठे होके सब बहुत मज़े से एंजॉय करते हैं। मेरा क्रेडिट नहीं है, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। चले जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह हेल्दी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहें और हमें भी बुलाते रहें। और रमज़ान के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? क्योंकि अब जिस तरह से मैं इस वक्त स्क्रीन पे आपको मैं देख रहा हूँ, आपकी मुख्तलिफ शख्सियत देख रहा हूँ, मैं बहुत आई एम अमेज्ड एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इस तरह से आप लोग आपकी बातों के हवाले से बहुत सारा असर मिल रहा है और आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना मुख्तलिफ मैंने आपको देखा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था जो आपका फ़्लो है, जो माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी रिसर्च है, जो ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से आप बात कर रहे हो और जितना फोकस हो और जितना डिग्निटी के साथ और जितना अच्छा आपने इस प्रोग्राम को, मैं तो 2-3 दिन से देख के मैं तो हैरान रह गया हूँ। गॉड ब्लेस योर बास। थैंक यू तहसीन भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके ये अल्फाज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तहसीन भाई, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ 2 लाइनें सुना दें हमें, कोई कलाम पाक। ये तुम्हारे लिए गाता रहा हूँ। मैं उस वक्त भी देखता था कि इंडस्ट्री में मुख्तलिफ लोग जो नज़र आते थे उनमें तुम सर फहरिस्त होते थे। तुम्हारे साथ हमेशा बहुत ही अच्छा लगता था मिल के बैठ के, और जब भी अब मिलता हूँ ना मैं बहुत खुश होता हूँ तुमसे मिल के। हेलो जी 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 जी, मैंने कहा कुछ सुना दे रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से। अच्छा आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनने को। अच्छा, अब अचानक फौरन ही मुझे जहन में बस एक ही मैं बचपन से सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो थोड़ी सी याद है, वो सुना देता हूँ। जी प्लीज़। ये क़ारी वहीद ज़फ़र क़ासमी साहब ने हमें हमारे दिलों पे नक्श कर दी है और ये हमेशा जब ऐसा कोई मौका आता है तो ये आ जाती है, तो मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ। गलती की माफ़ी, लेकिन जो मेरे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उस हिसाब से ज़रूर सुनने। असुबहु बाद मिन طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 ساقي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 الله
माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह तहसीन भाई, इतना खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा है, माशाल्लाह जी, मज़ा आ गया। और बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने का, आपकी मोहब्बत का तहसीन भाई, वी ऑलवेज लव यू और स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी है और ब्रेक पे जाने से पहले मैं फातिमा अजीम जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक्स यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शो, और आपका बहुत शुक्रिया आप आए। प्लेजर वाज माइन। मैं सिर्फ आपसे एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि जी, जी। हमारी जो पॉपुलेशन है 52%, नियरली 51+% जो है वो लेडी वुमेन फीमेल्स हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो जो चेंबर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू देम, कि वो जिसके अंदर ये लाजमी नहीं है कि हर औरत जो है वो एक बड़े बिजनेस से स्टार्ट ले, एक बहुत ही कॉटेज लेवल इंडस्ट्री पे भी अगर वो कुछ करना चाह रही हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स मौजूद हैं। वो चेंबर्स को कांटेक्ट कर सकती हैं, किसी किस्म की गाइडेंस, किसी किस्म की हेल्प चाहिए। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी लेडीज़ को अट्रैक्ट करना चाहूँगी कि वो आए और अपना जो भी एक किसी किस्म का भी हेल्प अगर वो चाहती हैं तो वो द डोर्स ऑफ द चेंबर आर ओपन फॉर देम। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ये मैं इसका गुड़ इसमें डाल दूं, मुझे पता है आपने ब्रेक पे जाना है हाँ, और वापस जब आएंगे ये बिल्कुल रेडी होगा। हाँ जी, प्लीज़ तो प्लीज़। सिर्फ अभी जो गुड़ वाली सवैयाँ मैं बना रहा हूँ उसके लिए मुएस का जो गुड़ है ये तकरीबन 3 से 4 जो है ये पैकेट इसमें जाएंगे। उसके बाद ये हल्का सा इस पे दम पे लगा देंगे और फिर ये बिल्कुल रेडी हुआ। दूसरी साइड पे आप देख लें कि बिरयानी जो है उसको दम लग गया है और फाइनली ये तैयार है। ये कश्मीर कुकिंग ऑयल में बना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड सॉरी। जी नाजरीन, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नाजरीन एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं K2 TV की इस खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान शादमान में। एक गेस्ट हमारी जो है वो जा चुकी हैं और रुखसार अभी हमारे साथ हैं, अहमद शेर साहब भी हमारे साथ हैं, पकवान भी पक रहे हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रुखसार जी, ये बताइए कि आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ही शादियाँ करवाती हैं या इसके अलावा भी? किस्म की कम्युनिटी ओपन है फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम की तरफ से चेक नहीं लगाया हुआ हमने कि आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी हैं और आप तभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान में बहुत ही यूनिक किस्म का इनिशिएटिव है। अभी तक आपने बाहर बाकी कंट्रीज़ में देखा होगा इस तरह के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे या इस तरह की मैट्रिमोनियल सर्विस बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर शादी.pk इज़ द फर्स्ट मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो कि आपको एक प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करता है अगर आपने प्रपोज़ल देखना है अपने लिए। और अभी तक हमारा कोई इस फील्ड के अंदर एज सच कोई हमारे लेवल का कंपैटिटर नहीं है। नहीं, मेरा जो मकसद था कहने का वो ये था कि जैसे सिर्फ मुस्लिम बरादरीज में या इसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियंस हैं हमारे पास, सिख हैं हमारे पास, हिंदू हैं हमारे पास, पारसी हैं हमारे पास जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अच्छा, वाह जी। और क्रिश्चियन कम्युनिटी माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे पास रजिस्टर्ड है, क्योंकि उन लोगों को बहुत हिंड्रेंसेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं व्हेन इट कम्स टू रिश्ता फाइंडिंग। क्योंकि अगर हम एज अ मेजर कम्युनिटी, वो माइनर्स हैं डेफिनेटली, अगर हमारे पास यहाँ पर रिश्तों की कभी शॉर्टेज हो जाती है, हालांकि हम बड़ी क्लोज कम्युनिटी होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और सब कुछ है, तो वो लोग तो बड़े थोड़े थोड़े नंबर्स में होते हैं, तो हमें अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो सोचिए वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो आपकी ये जो फ्रेंचाइज हैं, ये आपकी जो मतलब ऑफिसेस 18 ऑफिसेस, ये कहाँ पर है ज़्यादा? देखिए कराची, सिंस कराची बहुत बड़ा शहर है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया था इस्लामाबाद हेड ऑफिस से, ब्लू एरिया में हमारी बवरले में ब्रांच है। उसके बाद हमारे 5 ऑफिसेज हैं कराची में। ये बड़ी स्लो और ग्रेजुअल एक्सपेंशन हमने की थी, और ये एक्सपेंशन सिर्फ उसी वजह से पॉसिबल हो सकी थी हमारी जब लोगों का हम पे ट्रस्ट बना था।
یہ بیسیکلی ایک ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے. جب مثال کے طور پہ میں ہوں یا آپ ہیں, آپ اگر ایک کمپنی سے, ایسی کمپنی سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر دوسرے بندے کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے میں اب یہاں آئی ہوں, ایوری بڈی از ٹیلنگ می کہ پلیز رخسار آپ نے ہمارا رجسٹریشن کرانی ہے. سیم گوز فار ایوری ون. ہر بندے کے, آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے. دیر از اے پاسبلٹی, آج کل کا ایسا ٹائم چل رہا ہے کہ آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر آپ کو نہیں جانتا ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہمارے جو ویورز ہیں زیادہ تر جو جی بی ہے, یہ جو ہماری بیلٹ ہے چترال سائڈ کی, گلگت بلتستان اور یہ جو ناردرن ایریاز ہیں, یہاں پر بھی میرا خیال ہے کوئی آپ کا آفس ہونا چاہیے. یہاں پر ابھی بیسیکلی کووڈ سے پہلے ہمارا یہ پورا پلان تھا, کیونکہ وہاں سے ہمارے پاس کلائنٹیج تو ہے. ٹھیک ہے, کلائنٹیج ہمارا جی بی پی کا بھی ہے, وہ کے پی کے والی سائڈ, وہ سارا ہمارے پاس کلائنٹیج اویلیبل ہے آن لائن, اور وہ پروپوزل دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی شادیاں ہو بھی رہی ہیں. لیکن ایک جو فزیکل آفس کی جو ڈیمانڈ ہمیں آتی ہے کہ جی وی وانٹ ٹو ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, بہت ساری ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ آفس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, ہم آنا چاہتے ہیں, ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کووڈ کے سے پہلے کا تھا, بٹ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو دا کووڈ تھنگ ہم اس کو اس طرف ایکسپینڈ نہیں کر سکے. کوئی ایسا بڑا انہونا سا کوئی واقعہ ہوا ہو, کوئی بڑا انٹرسٹنگ سا شیئر کریں گے ہمارے جو ویورز کے ساتھ؟ انٹرسٹنگ واقعات تو ارباز, میں یہ اتنا مزے کا کوسچن ہے کہ میں ایک دن بھی, دیر از ناٹ ایون اے سنگل ڈے, مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے تمہیں یہ کام کرتے ہوئے, تم بور نہیں ہوتی؟ میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہر گھنٹے میں میرے پاس جو ہے نا ایسی کوئی نہ کوئی کیسز آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ وہ بہت بڑے امیزنگ اور بڑے فن لونگ قسم کی سچویشنز ہو جاتی ہیں. مطلب ایک آپ کی 9 to 5 جو ایک روٹین, نارمل روٹین جاب ہے نا, اس سے یہ بہت ڈفرینٹ ہے. کوئی ایک اگر انسیڈنٹ آپ اگر کہیں تو ایک آنٹی آئیں, میں کلائنٹ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے پراپر ڈیٹیلز تو آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی, لیکن یہ بتاتی ہوں کہ وہ آنٹی آئیں اور آنٹی واز لائک کہ وہ آپ نے وہ فلانی والی ایکٹریس دیکھی ہے؟ میں نے کہا جی دیکھی ہے. تو دیکھا آپ نے ان کا وہ کتنے نقش, نین نقش کتنے پیارے ہیں؟ میں نے کہا جی دیکھی ہے. اینڈ شی واز لائک ایسی بہو چاہیے مجھے. اینڈ آئی واز لائک آنٹی کیا کر رہی ہیں آپ, مطلب کہ ان کا اتنا وہ تھا. اینڈ شی واز سو, آ جائیں. السلام علیکم. سلام کرتے ہیں نا آ کے سب سے پہلے. ہیلو, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. شیک ہینڈ نہیں کرتے, ایس او پیز. ایس او پیز, یس, سینیٹائزر یوز کر لیں. یہ جی میرا بیٹا ہے شایان. ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ شایان؟ آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ تو آج آپ کیا کوئی تیاری کر کے آئے؟ کیا نعت پڑھیں گے؟ نہیں, شانی جو ہے نا وہ ہمیں نعت, ہاں جتنی بھی آتی ہے آپ ہمیں سنائیے نا. تو ٹھیک ہے پھر ناظرین, شانی جو ہے شایان خان, وہ آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے, اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ بریک پر چلے جائیں گے. چلیں شانی. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا, نبی مولا. مجھے یاد نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے. نہیں ابھی آپ نے سنائی تھی نا, چلیں دوبارہ وہیں سے کرتے ہیں. زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. تیرے در کا ہوں میں بیکاری, آپ ہیں میرے نانا. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ جی. دوبارہ رمضان شادمان میں, اور ارباز بھائی سے ہینڈ اوور میں نے لے لیا. میں نے کہا ریسیپیز جو ہے وہ بتا دوں, اور یہ ہے کہ ابھی ارباز بھائی ایک تو ہماری بریانی بنی جو کہ میں نے کشمیر کوکنگ آئل میں بنائی, اور اس کے ساتھ یہ گڑ والی سوئیاں جو کہ بہت عرصے بعد میں نے بنائی ہیں. اور یہ تو آپ ابھی سے سائیڈ میں رکھ دینا, اس کو کہیں چھپا کے رکھ دیں, گڑ والی سوئیاں ہیں, اس کو ایسے ہی چھپا کے بعد میں مجھے نہیں ملتی. ہاں, مویز گڑ میں یہ میں نے بنائی ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق بنایا گیا اور پیک کیا گیا گڑ ہے, اور لہٰذا آپ جتنے بڑے چھوٹے ان کے لیے غذائیت سے بھرپور ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے اسنیک میں استعمال کرتے ہیں, کہ شربت میں استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ویسے بھی کھا
کھا سکتے ہیں. آپ کو دیر پا توانائی دیتا ہے اور آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے, تو لہٰذا آپ یہ کھا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ تازہ گنے سے کے رس سے یہ بنایا گیا ہے, سونف والے ذائقہ بھی اس میں آتا ہے تو بہترین ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کشمیر کوکنگ آئل کا کہ وٹامن اے اینڈ ڈی سے بھرپور ہے, آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے, کولیسٹرول فری ہے. تو آپ چاہے تو پاکستانی بنائیں, چاہے کانٹیننٹل چائنیز, کوئی بھی قسم کا کھانا آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. اور یہ بن گئے بس احمد بھائی, اب یہ کہ جب تک پروگرام چل رہے ہیں ہم تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور آپ کے جو ہاتھ کے پکے ہوئے ایسے لذیذ پکوان ہیں وہ کھانے کو مل رہے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اسپیشلی لاہور سے اسپیشلی آنا پڑے گا ہفتے میں ایک دن آپ کے لیے انشاءاللہ. تو آپ ریڈی ہیں نا مجھے کھلانے کے لیے؟ بالکل ریڈی, بالکل ریڈی. چلیں جی, تھینک یو جی. یہ تھے جی ہمارے پیارے احمد بھائی. اور ناظرین, بریک کے دوران ہمیں ہمارے ایک دو مزید گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان دونوں کا تعلق شوبز انڈسٹری سے ہے, اور ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ پوٹھاری زبان میں انہوں نے کافی کام کیا ہے. سعید انور صاحب تشریف فرما ہے, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب وہ اپنے نام کے آئینہ دار ہیں. جس طرح ان کا نام دلدار ہے, وہ شخصیت بھی بڑی دلدار ہے, اور واقعی دلدار ہیں جی ہمارے دلدار خان صاحب. اور السلام علیکم سر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. وعلیکم السلام. ارباز بھائی کیسے ہیں آپ؟ یار کیا بات ہے, بس یہ آپ کی محبت ہے, آپ نے اتنا ہمیں پروٹوکول دیا, اتنا اچھا تعارف کروایا, اور آپ خود ماشاءاللہ جو انسان خود اچھا ہوتا ہے دوسرے بھی اس کو اچھے نظر آتے ہیں. یہ میں نے اسی لیے کہا کہ ہمیں اچھا کہیں تاکہ ہم ان کو اچھا کہیں. وجہ یہ تو نہیں ہے سر؟ نہیں سر, میرے خیال میں تو ایسے آپ تھوڑا لیٹ نہیں ہو گئے؟ بس اکثر ہم لیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا نہیں, آج آپ کا تھوڑا نقصان ہو گیا. کیوں جی؟ ابھی ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی جو شادیاں کرواتی ہیں, تو میں نے کہا چلے بھائی آ رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا, وہ ارادہ رکھتے ہیں. کہاں ہے وہ خود نہیں کرتی بھائی, میرے نے خرچہ ورچہ بھی کرایا, بال وال بھی لگوا لیے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا, لیکن آپ لیٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے بال لگوائے اس لیے بال بچ گئے. اچھا, لگوائے تو آپ نے بھی ہیں, لگوائے تو آپ نے بھی ہیں. نہیں میرا تو بس لگے ہوئے ہیں, لگائے ہیں. یہ کیا بھابھی نے نوچ کے اڑا دیے تھے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, یہ ایج کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی جو ینگ ہیں, ہماری عمر آپ سے بہت زیادہ ہے, اس لیے بھی تھوڑا سا. نہیں سر, یہ بالوں کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, ہاں میں نے اپنی سے چھوٹی عمر کے لوگ دیکھے ہیں جو بالکل ہی اصل میں فارغ البال ہو گئے ہیں. اصل میں یہ جینز کی بات ہوتی ہے, تھوڑے سے جینیٹکس. بالکل جی جی, صحیح صاحب ٹینشن بہت لیتے تھے. اصل میں ان کی آئٹم کوئی اور ایکٹر کر جاتا تھا نا, اور ایکٹر نہیں یہ کر جاتا تھا. ٹھیک ہے, ان کی آئٹم کوئی اور ایکٹر کرتا تھا, یہ ٹینشن لیتے. یار ویسے یہ ایک جو ہے نا, دیکھیں ایک ایکٹر کے لیے اس سے بڑی اذیت والی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کی آئٹم کوئی اور کرے. لیکن یہ مکافات عمل ہے, دنیا ہے, اگر آپ نے ان کی آئٹم کی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ ان کی آئٹم آپ کریں. سر وہ وقت آ چکا ہے ماشاءاللہ, اب اتنے ہٹ ہیں, اب ان کی چیزیں ہم کر لیتے ہیں ان کے پوچھے بغیر. اچھا ماشاءاللہ وہ ہوتا ہے سر. میں ایک آئٹم تھی, وہ میں نے شروع کی, تو ایک لڑکا آیا کہتا سر وہ میں نے خسرے والی آئٹم کر دی ہے. میں کہا تم نے خسرے والی کر دی ہے, میں دوسرے والی کر دیتا ہوں. پھر یہی ممکن تھا میرے لیے. تو ان کے ساتھ تو مجھے اتفاق ہوا ہے کام کرنے کا, فلم میں بھی کام کیا ہم نے, اور بڑا مزہ آیا. آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے, ناظرین کو بتائیے, اور کیا ہو رہا ہے آج کل. اصل میں بڑا اچھا لگا, چونکہ میرا ذاتی طور پہ تعلق جو خطہ پٹھوار سے میرا تعلق ہے, تو میں نے پٹھوار کے لیے کافی کام کیا. لیکن میری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ میرے پاس PTV ایوارڈ بھی ہے. میں نے گیسٹ ہاؤس ریمبو, اور ہم نے تقریباً اکٹھے سٹارٹ کیا. ارے واہ ریمبو صاحب, ریمبو صاحب دیکھ لیں سر, آپ ہم ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو وہ اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنے پرانے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, بلکہ ہم تو پرانے, یہ پھٹے پرانے ہیں. اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے. ہوتا ہے نا, وجہ سے چیزیں بہت پرانی ہوتی ہیں. دلدار صاحب یہ تو ہمارے ہاتھوں کے بزرگ ہیں, نو ڈاؤٹ کہ یہ واقعی ہمارے ہاتھوں میں. دلدار بھائی کافی گول ہو گئے آپ کی طرف. بس سعید صاحب ہے ماشاءاللہ جی, یہ تو امان اللہ صاحب اللہ جنت نصیب کرے, بڑی ان کو استاد مانتے ہیں, مرشد. اور وہ سر بالکل امان اللہ خان صاحب کو کون نہیں مانتا, کون نہیں جانتا, ہمارا فخر. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اور بہت شفیق انسان, اور جتنے اچھے وہ فنکار تھے. تو سر امان اللہ صاحب تو ہمیں بڑا اچھا ہوا ہے کہ ان کا ذکر شروع ہو گیا, کہ 1 سال پہلے انہی دنوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اپنا وہ آدمی تھے, ہم نے ان سے سیکھا, شو بھی سیکھا, زندگی بھی سیکھی ان سے. زندگی یہ تھی کہ انہوں نے زندگی کے آخری سانس بھی نا جی کے مرے ہیں. وہ مرے تو ہے ہی نہیں, ہمارے لیے زندہ ہے, اس لیے کہ ان کا کام زندہ ہے. آخری لمحے تک وہ شخص نا, یعنی فوت ہونے سے پہلے ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے, اور وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں امان صاحب آپ کی طبیعت, او میں ٹھیک ہوں بالکل یار, میں بمار تے نہیں, وہ بمار دے وہ بندہ ہوتا ہے ہائے ہائے کرے, میں تو ٹھیک ہوں,
کل میں ہو ٹھیک ہو جانا میں، یعنی اس بندے کی یہ تھی کہ آخری لمحے تک وہ کہتے میں بیمار ہوں ہی نہیں، میں ہائے ہائے تھوڑا ہی کر رہا ہوں، ویل چیئر بیٹھے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور کل میں نے اور ٹھیک ہو جانا ہے. کیا خوبصورت یادیں آپ نے تازہ کروا دی سعید صاحب. وہ زندہ لوگ امان اللہ صاحب کی بات کر کے اور ان کے بارے میں گفتگو کر کے، واقعی وہ ایک بہت عظیم انسان تھے. فنکار تو وہ عظیم تھے ہی، لیکن اس سے زیادہ عظیم وہ انسان تھے، تبھی ان کا ذکر آج بحیثیت ایک اچھے انسان کے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت کریں. آپ جہاں ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ بہت اچھی جگہ پر ہیں اور بہت خوش ہیں. ہاں ماشاءاللہ سر. دیکھیں نا وہ اپنا باقاعدہ ایکٹر تو تھے ہی نا، وہ پورا فلسفہ بولتے تھے. ان کی بات میں پورا یعنی کہ ان کی کامیڈی میں بھی نا فلسفہ ہوتا تھا اور لوگوں کو سیکھنے کے لیے چیزیں ہوتی تھیں. ہمیں یاد ہے مجھے کہ ایک دفعہ ہم نا ملے ان سے نا، وہیں لاہور تھیٹر میں ملنے کے لیے گئے، تو ایک بندے نے ان سے آدھا ہاتھ ملایا، تو مجھے کہتے ہیں او سعید انور تینوں پتہ ہے بندے نے مجھے آدھا ہاتھ کیوں ملایا ہے؟ میں کہا کیوں؟ یہ مجھے اہمیت نہیں دے رہا. تو میں کہا سر تو میں تو اہم ہونا ہی نہیں چاہتا. یار کتنی بڑی بات ہے. کہتے میں تو اہم ہونا نہیں چاہتا، میں تو عام آدمی اہم ہوں ہی نہیں. بہت بڑے نام ہیں جی. امان اللہ خان صاحب ہیں، پھر مستانہ صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اور عابد خان صاحب. کیا بات ہے. یہ پائنیئرز میں سے ہیں. اگر تھیٹر کی بات کی جائے تو ببو برال صاحب. ببو برال صاحب کیا بات ہے. مجھے اتفاق ہوا ان کے ساتھ ایک ٹور ہم نے کیا تھا ببو برال صاحب کے ساتھ، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بڑا زبردست تھا. تو یہ اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے جی یہ لوگ. ایسے ہی اب تو ہر چیز ہی بدل گئی ہے، لیکن ان لوگوں کی جب تک یہ رہے ان کی برکت بھی ہوتی تھی. وہ تھیٹر اصل پہلے ہوتا تھا نا، وہ تھیٹر کچھ اور ہوتا تھا. وہ امان صاحب کی جتنا میں نے دیکھا ہے ان کو، میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. یہاں راولپنڈی میں بہت دفعہ آئے ہیں ڈرامے کے لیے، تو جس ڈرامے میں بھی ہوتے تھے میں اس میں ہوتا تھا. تو وہ جو عام روزمرہ کی جو ٹینشنیں ہوتی تھی نا، وہ اس کو ہائیلائٹ کرتے تھے. وہ بیان کر کے تو کامیڈی بھی کرتے تھے. وہ کرتے تھے نا کہ یار وہ میں ایک دکان پہ گیا پکوڑے لینے کے لیے، تو میں نے سے پکوڑے پہ ہاتھ رکھا تو دکان والا کہتا ہے چک لے ان تیرا ہو گیا چک. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں. تو کیا آج کل تو جو تھیٹر ہو رہا ہے، معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا مطلب اس میں کوئی نہیں، ہم وہ بھی ہو رہا ہے ایک سلسلہ ہے. رنگیلا صاحب کے ساتھ اتفاق ہوا کبھی کام؟ میں نے بہت محبت کی ان کے ساتھ. سر اتنی بڑی شخصیت. میں آپ کو بتاؤں رنگیلا صاحب ہمارے لیے فخر اور اپنے دور کے ایک بہت ہی مایہ ناز فنکار، اور ان کو یہ کریڈٹ حاصل تھا کہ بیک وقت جو انہوں نے فلم بنائی کبڑا عاشق، اس کے وہ ایکٹر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، رائٹر بھی تھے، ایڈیٹر بھی تھے اور سنگر بھی تھے. وہ کریکٹر جو کر رہے تھے کبڑے والے، وہ کتنا مشکل مطلب کریکٹر. اچھا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ سب سے مشکل میڈیم ہے تھیٹر؟ ہاں مشکل ہے. دیکھیں آپ فلم کرتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن کرتے ہیں، آپ کو بیک گراؤنڈ سپورٹ کرتی ہے، لائٹ سپورٹ کرتی ہے، آپ کے پاس سیٹ ہوتا ہے، آپ ہر چیز آپ کو سپورٹیو ہوتی ہے. بالکل. تھیٹر میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تھیٹر آپ کو فوری رزلٹ ہوتا ہے وہیں پہ آپ کو، اور آپ کے پاس غلطی کا مارجن نہیں ہے، ریٹیک بھی نہیں ہے، اور ایکسٹمپور ہے، بلنٹ ہے. بالکل. اور بات بھائی، اور ہر دن نیا کام ہے. ہر روز سیٹ پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں، نئی آڈینس، نئے لوگ. اب آڈینس ہم اور دلدار خان اور مجھے اتفاق یہ ہوتا ہے کہ میں اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتا ہوں، ون مین شو. ہمیں تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کئی شوز ایسے ہوتے ہیں جن میں فیملیز ہوتی ہیں، لیڈیز بھی ہوتی ہیں، جینٹس بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں. ہم نے سب کو انٹرٹین کرنا ہے، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی. اب یہ ہے کہ کن کی کامیڈی کریں کہ سب انٹرٹین ہو، یہ اور اس سے زیادہ اگلا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اچھا ہمارے پاس بہت بڑے نام ہیں. اگر ہم اس طرف اپنے کے پی کے سائڈ پہ آئیں تو مجھے اتفاق ہوا اسماعیل شاہد صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ ایک شو میں ہم اکٹھے تھے. آپ یقین کریں دلدار صاحب، آپ نے تو شاید کام کیا ہوگا، ہم نے کیا. مجھے یہ اتفاق نہیں ہوا، مجھے یہ شرف حاصل نہ ہو سکا. حالانکہ میں نے ایک اسکرپٹ بھی لکھوایا تھا ایک فلم کا کہ ان کے ساتھ کروں گا، لیکن وہ نہیں ہو پایا. یہ ایسے فنکار ہیں ناظرین جن کو اگر آپ فل بدی، مطلب اگر آپ ان کو تھیٹر اسٹیج پر ایسے اکیلا بھی آپ ان کو پرفارم کرنے کے لیے چھوڑ دیں تو 2.5-3 گھنٹے یہ بندے ایسے ہیں کہ اکیلے آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے. بالکل. اب یہ ایک آمدی کام ہے، یہ خدا تعالیٰ کی ایک خدا داد صلاحیتیں ہیں، یہ کسی اور ایکٹر میں نہیں ہے. بالکل. آپ بارڈرز کے بیانڈ جائیں نا، وہاں پر ریہرسلز، ہر چیز کی اتنی ریہرسل، ایک تیاری، ایک عمل، اچھا جی مجھے کیا بولنا ہے، اور پھر اتنے ایک مراحل میں سے گزر کے اس کی شوٹ ہونی، وہ ریکارڈ ہونا. ہمارے ایکٹرز تو بیچارے فل بدی کرتے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہوتی، ایک آمدی کام کرتے ہیں. بالکل. ارباز بھائی مجھے نا اتفاق
مزے کی بات تو ایک A2TV پہ میں بیٹھا تھا, میں یہ پہلے بھی میں نے واقعہ شیئر کیا تھا, مجھے ایک انڈیا سے کال آئی, نام لے دی سوری, ہمارا پڑوسی ملک کہہ سکتے ہیں, کال آئی کہ اپنا نا آپ نے وہاں شو کے لیے آنا ہے. تو 1 سال پہلے کال آئی, 1 سال کے بعد وہ شو ہوا, 1 سال پہلے وہ ریہرسل, واپس والی بات ہے, 1 سال پہلے ریہرسل شروع اس کی. تو یہاں پہ ہم آتے ہیں, ہاں جی آئیے بیٹھو جی شروع کرو جی, ایسے ہوتا ہے یہاں پہ, اتنا فرق ہے. ناظرین ابھی گفتگو کا جو سلسلہ تھا وہ اتنا مطلب مزیدار ہو گیا تھا اور اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی. بالکل, اور ہم یاد بھی ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, تو اللہ اس رمضان بابرکت مہینے کے صدقے ان پر رحمت کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن وقت کی پابندی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتی ہے, ہمارے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں. لیکن جتنی بھی گفتگو ہوئی بڑی مفید اور بڑا مزہ آیا. سعید انور صاحب, دلدار خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے میرے شو میں. ناظرین پروگرام کا جو وقت ہے وہ اب ختم ہونا چاہتا ہے, اور آخری مرحلہ ہمیں جو ہوتا ہے کہ سوال کا جواب کس نے صحیح دیا. ہمارا سوال تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے سے منسوب تھی. تو اس کا صحیح جواب ہے سورۃ القریش. اور جیتنے والے خوش نصیب تو کافی ہیں, لیکن جو ہمارے پہلے کالر تھے وحید صاحب جنہوں نے ہمیں کراچی سے کال کیا, وہ ونر ہیں. وحید صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کا گفٹ ہیمپر صفا گولڈن آکس ریزیڈنس اینڈ مال کی جانب سے آپ کو گفٹ ہیمپر مل جائے گا. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے سیم چینل سیم ٹائم پر ملاقات ہوگی, اور پروگرام کا اختتام ہم کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زمانے کا سہارا ہے علی مولا, علی مولا. زمانے کا سہارا ہے علی مولا, علی مولا. نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا, علی مولا. اور پکاروں میں علی مولا, تجھے کیوں درد اٹھتا ہے. پکاروں میں علی مولا, تجھے کیوں درد اٹھتا ہے. نبی نے خود پکارا ہے علی مولا, علی مولا. نبی نے خود پکارا ہے علی مولا, علی مولا. منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو, منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو, لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا, علی مولا. لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا, علی مولا. اور علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے. علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے. سہارا جو ہمارا ہے علی مولا, علی مولا. سہارا جو ہمارا ہے علی مولا, علی مولا. ولی ہو, غوث ہو, ابدال ہو, یا کوئی کلندر
گر ہو سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولا نبی کے گر سے اونچا گر کوئی بھی نہیں الطاف نبی کے گر سے اونچا یار کوئی گر نہیں الطاف اور اس گر کا مینارہ ہے علی مولا علی مولا